अल्ताफ हुसैन को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान सिंध असम्बली की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। सिंध असम्बली के सामने होने वाले एहतजाज के दौरान एमकेएम के अरकान ने अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न होने के खिलाफ वजीर दाखिला चौधरी निसार और वजारत दाखिला के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल फजवारी ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर दाखिला की जानिब से जिम्मेदारी पूरी न करने और अल्ताफ हुसैन के बयान की तरदीद शर्मनाक है। हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, हम हर जगह याददाश्त पेश कर रहे हैं, हम हर जगह एहतजाज करते रहेंगे और ये एक्सपोज हो रही है वजारत दाखिला कि अगर करोड़ों के महबूब कायद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हवाले से इतना शर्मनाक फेल है तो फिर बेचारे आम पाकिस्तानी, आम गली मोहल्ले में रहने वाला वो पाकिस्तानी जिसके हुकूक के लिए अल्ताफ भाई ने आवाज बुलंद की है उसके साथ कितना जुल्म किया जाता रहेगा। इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और सूबाई वजीर रईस सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, ये नॉन इशू नहीं, अल्ताफ हुसैन का हक है। वजीर दाखिला चौधरी निसार आज तक झूठ बोलते रहे हैं और उनके मुंह जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। चौधरी निसार ने अपनी कल की मगरूर और तकब्बुराना अंदाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बदतरीन नाअहली का सबूत देते हुए कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए जारी शनाख्ती कार्ड और इसकी तमाम प्रोसेस को जिस तरह बयान किया है ये इनकी नाइल्मी का इंतहाई मुस्बत सबूत है। मुजाहिरीन ने एहतजाज के मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी न होने का नोटिस लें। अल्ताफ हुसैन के नाइकोब के मामले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सरापा एहतजाज है और अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि वजीर दाखिला ने नॉन इशू को इशू बना दिया है। नाइकोब जारी किए जाने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं सैयद दिशान अहमद की रिपोर्ट में। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी न किए जाने पर मुत्तहिदा के अरकान ने सिंध असम्बली के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। अरकान ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। फैसल फजवारी का कहना था कि वजीर दाखिला लोगों के जज्बात पर पानी डालें, पेट्रोल नहीं। लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उन पर पानी डालने का काम करें आप इस्लामाबाद में बैठकर, पेट्रोल न डालें पहले से भड़के हुए जज्बात के ऊपर और फिर फौर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के नाइकोब और पासपोर्ट को जारी किया। डॉक्टर सगीर कहते हैं कि वजीर दाखिला ने नॉन इशू को इशू बना दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि साजिश में मुलव्विस अनासिर के चेहरों से नकाब उतार कर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। कि खुदारा जिन बुरानों में वैसे ही पाकिस्तान है उसको एड्रेस करें, जो नॉन इश्यूज है उसको इश्यूज में कन्वर्ट ना करें। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अपने इस साजिश को, जो लोग भी इस साजिश के मुलव्विस हैं उनको बेनकाब करें। उनको अरकान सिंध असम्बली का कहना था कि नाइकोब के इजरा पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बड़ी तादाद एमकेएम के कारकुनान की, असम्बली अरकान की यहाँ पर मौजूद है और अपना एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है नाजा के खिलाफ भी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एमकेएम के रुकन फैसल फजवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि पिछले चंद रोज से बदकिस्मती के साथ हमारे वो इदारे, वो वज़रा, वो वजारतें कि जिनका मनसब है जिम्मेदारी का, उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया भी किसके हवाले से? एक ऐसे पाकिस्तानी के हवाले से कि जिसके करोड़ों चाहने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के नाइकोब जो कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शनाख्ती कार्ड है और पासपोर्ट के हवाले से बदकिस्मती के साथ वजारत दाखिला ने, वहां के एहलकारों ने जितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और उस पर सितम ये कि जिनकी जिम्मेदारी है वजारत दाखिला को देखना, आप पर अल्लाह ताला अगर आपको किसी मनसब पर बिठाता है तो फिर हमें उस मनसब के वकार के मुताबिक काम करना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसे नाजुक दौर में वजारत दाखिला का काम यह है कि ऐसे नाजुक दौर में कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान को
کمزور کرنے کے لیے طرح طرح ایک ایک کونے میں سازشیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو جوڑیں بجائے اس کے کسی بھی اہلکار کی رپورٹ کے اوپر یہ کہہ دینا وفاقی وزیر داخلہ کا کہ جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں. انتہائی شرمناک فعل ہے. شرم کرو. کیا وزیر داخلہ صاحب کو یاد نہیں کہ کون سے وہ اہلکار تھے جنہوں نے آپ کو اسلام آباد کچہری کے حوالے سے بھی یہ کہا تھا کہ جج صاحب جو عوان صاحب شہید ہوئے تھے وہ اپنے ہی گارڈ کی گولی سے شہید ہوئے تھے؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے؟ ان اہلکاروں کی کیا باز پرس نہیں کی گئی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو میگنانیمٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آپ کو بڑے پن کا, سوبیرٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کے کارکنان ہیں, ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ یادداشت پیش کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ احتجاج کرتے رہیں گے. اور یہ ایکسپوز ہو رہی ہے وزارت داخلہ کہ اگر کروڑوں کے محبوب قائد کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حوالے سے اتنا شرمناک فعل ہے تو پھر بیچارہ عام پاکستانی, عام گلی محلے میں رہنے والا وہ پاکستانی جس کے حقوق کے لیے الطاف بھائی نے آواز بلند کی ہے, اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا رہے گا. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ نوٹس لیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ وہ نوٹس لیں. جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور اس سینٹیمنٹ کو, ان جذبات کو کہ جو مجروح ہوئے ہیں, لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, ان پر پانی ڈالنے کا کام کریں. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر پیٹرول نہ ڈالیں پہلے سے بھڑکے ہوئے جذبات کے اوپر, اور پھر فور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے نائکوں پر پاسپورٹ کو جاری کیا جائے. جاری کرو, جاری کرو, جاری کرو. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ احتجاج منتخب اراکین کے اور منتخب جگہ کے اوپر اسمبلی میں, اور یہ نمائندہ احتجاج ہے سندھ کی عوام کی جانب سے کہ چودھری نثار نے اپنی کل کی مغرور اور تکبرانہ انداز کی پریس کانفرنس میں اپنی بدترین نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے قائد تحریک الطاف حسین کے لیے جاری شناختی کارڈ اور اس کی تمام پروسیس کو جس طرح بیان کیا ہے, یہ ان کی لا علمی کا انتہائی مثبت ثبوت ہے کہ یہ شخص جو وزارت داخلہ کے انتہائی حساس منصب پہ فائز ہے, الفاظوں کے ساتھ, باڈی لینگویج کے ساتھ اپنی دانش میں قائد تحریک الطاف حسین کا مذاق اڑانے کی کوشش کی. مرد آباد, مرد آباد. اس نے یہ کہا کہ یہ سارا پروسیس گھر میں ہوا, باقاعدہ, مختصر کر کے بتاتا ہوں, باقاعدہ میں اینی شاید میں وہاں موجود تھا, محمد حسین صاحب بھی موجود تھے, پورا اسٹاف آیا سیکریٹریٹ کے اندر, 25 سے زیادہ تصویریں کھینچی گئی اسی کیمرے سے جو اس ڈپارٹمنٹ کا کیمرہ مین اور ٹیکنیشین سے ڈیٹا جب انٹری ہوئی ہے تو وہ جو پیپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہ اگر ذرا سا بھی ایرر ہو تو وہ پرنٹ آؤٹ نکل ہی نہیں سکتا. اس کی فیس دی گئی اور فیس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ نکلا, اور وزارت خارجہ نے 10 سے 15 دن قبل تسلیم کیا کہ یہ ڈیٹا ہمیں موصول ہوا ہے. ہمارا اور آپ کا عام تجربہ ہے شناختی کارڈ کا کہ اگر نادرا نے شناختی کارڈ پاکستان میں جاری کرنا ہے تو براہ راست نادرا سے نادرا تک جاتا ہے, لیکن اگر اوورسیز کا شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے تو وہ سفارت خانے اور سفارت خانے سے وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ سے وزارت داخلہ تک اس کا کوڈ ہوتا ہے. جب تک وہ کوڈ نہ ڈالا جائے اس کی ویب سائٹ ہی نہیں کھلتی. اور یہ سارا کام مکمل ہونے کے بعد آج 40 دن گزر گئے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نان ایشو ہے,
یہ نان ایشو تھا، یہ بنیادی حق ہے پاکستان کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق۔ ایک ایسا حب الوطن شخص جو کروڑوں لوگوں کا، لاکھوں ماں اور بہنوں کا، پورے پاکستان کا محبوب ترین لیڈر ہے، جس کے آبا و اجداد بانیان پاکستان ہے، جس کے ماں باپ نے جدوجہد کی پاکستان کی، اس کی حب الوطنی کا تقاضا تو بہت کچھ کرنے کا تھا۔ انہوں نے شناختی کارڈ کو ڈیلے کر کے خود ایشو بنایا اور اپنی نااہلی کا ثبوت دیا۔ یہ سمجھتی تھی حکومت کہ ہم شناختی کارڈ کو روک کر قائد تحریک کے اوپر ایک اور مذاق بنائیں گے، لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نظام ہے۔ حکومت قائد تحریک کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہیرو بن کے، مظلوم ہیرو بن کر قائد تحریک اس ایشو کے اوپر سامنے کھڑا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کی مذمت ہو رہی ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس کو مذمت کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہا کل چودھری نثار کو مناظرے کی دعوت دی تھی کہ جو تم دلائل دے رہے ہو اس ایشو پہ، تو اپنے کسی من پسند ٹی وی چینل پر اور اپنے دل پسند اینکر کے ساتھ میں تمہارا چیلنج کرتا ہوں، اگر تم دلائل سے مجھے غلط ثابت کر دو گے تو وزارت اور اقتدار کا تقاضا تو چھوڑو، میں سادہ چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم شکست کھا گئے ان دلائل کے جواب میں تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا کردار اتنا اعلیٰ، تم اقتدار کو چھوڑو، تم وہی کرنا جو بچپنے سے لے کر تم آج تک کرتے رہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ ایسا شخص معظم ملکوں میں ایک چھوٹے سے جھوٹ پہ پوری حکومت استعفا دے کے چلی جاتی ہے، برطرف ہو جاتی ہے، لیکن تم یہ کام تو نہیں کرو گے۔ لیکن اس وقت 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، میرا یہ چیلنج ان کے لیے ابھی بھی ویلڈ ہے۔ مدور ہے تو کیا ہوا، دلوں میں بتا ہوا، مدور ہے تو کیا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک پاکستانی کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا کہ اس کو پاکستان میں ہے تو NIC ایشو کرنا ہے، باہر ہے تو نائیکاپ ایشو کرنا ہے، پاسپورٹ ایشو کرنا ہے، اور یہ پاسپورٹ اور یہ نائیکاپ اور یہ CNIC پاکستانی قانون اور پاکستانی رولز کے مطابق ایشو ہوتے ہیں۔ پاکستانی کہیں بھی ہو وہ رول پاکستانی ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص لندن میں ہے تو وہاں برٹش لا نہیں اپلائی ہوتا، وہاں تو پاکستانی لا اپلائی ہوتا ہے۔ یہاں بھی گھر بھیجے، گھر پر بھیجنے کے لیے نادرا کا اسٹاف آتا ہے اور NIC ایشو کرتا ہے۔ اسی طرح سے نائیکاپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر پر جا کر یہ ڈیٹا کلیکٹ کرے۔ ڈیٹا بالکل رائٹلی کلیکٹ ہوا ہے، یہ نان ایشو